السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا بیان جہیز اور اسلام کے بارے میں ہے۔ جہیز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جہیز کا وجود اسلام میں موجود ہے، لیکن اس کا تعلق نکاح سے منسلک کرنا حماقت ہے۔ اگر انسان صاحب حیثیت دولت مند ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ضروری اشیاء جہیز کی شکل میں دے سکتا ہے۔ اگر استطاعت نہیں رکھتا تو بغیر جہیز نکاح میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا، حالانکہ ہندوؤں کی حالت مسلمانوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے ہاں لڑکی کو والدین کی طرف سے ترکہ یا میراث سے کچھ جہیز ملتا تھا، اس لیے ہندوؤں نے اس رسم کو بیٹی سے آزار محبت یعنی کنیادان کے طور پر دینا شروع کیا۔ لڑکی کو رخصت کے وقت جتنا ہو سکے دے دینے کی رسم قائم کر لی، لیکن وقت گزرتا گیا اور آگے چل کر ان کے یہاں یہی رسم مصیبت بن گئی اور ہندو امیر و غریب کنیادان پر مجبور ہو گیا۔ اس رسم کا اثر مسلمانوں پر بھی پڑا، کیونکہ مسلمان اور ہندوؤں کا اس وقت اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا۔ ہندوؤں سے مراسم بھی تھے، ان کی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے بھی اس رسم کو جہیز کی شکل میں اپنا لیا، اور اس رسم سے انہوں نے بھی بیٹی کو زیادہ دینا شروع کر دیا۔ دنیا کی مختلف اقوام میں لڑکی کی میراث اور اس کا بوجھ والدین پر بھاری پڑتا تھا، اس لیے بنگال میں سینکڑوں لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کنواری رہ جاتی تھی۔ بعض اپنی زندگی اس طرح گزار کر بوڑھی ہو جاتی تھی اور بعض خودکشی پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ بنگال میں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں لڑکی جہیز کے علاوہ وراثت میں لڑکے کی طرح برابر کا حق رکھتی تھی اور شوہر کی طرف سے حق مہر کی بھی مستحق سمجھی جاتی تھی۔ باوجود اس کے مسلمانوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کی دیکھا دیکھی فضول رسومات کا عام رواج پڑ گیا اور شادی کی رسم میں دل کور کر خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو دو وقت کی روٹی میسر بھی نہیں تھی، ان کے یہاں بھی بیٹی کی شادی کو مسئلہ بنا لیا گیا اور شادی کے وقت سے لڑکی کو بوجھ سمجھا جانے لگا۔ والدین برادری میں دکھانے کے لیے قرض اور گھر کا تمام اثاثہ فروخت کر کے بیٹی کو رخصت عزت سے کرتے۔ ان تمام رسومات کو امیر طبقے نے شروع کیا، اور جب تک امیر طبقہ صاحب ثروت حضرات اس رسم کو ختم نہیں کریں گے یہ رسومات ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک اندازے کے مطابق 95% مسلمان قرض لے کر اس رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ جہیز حیثیت کے مطابق دینا برا نہیں، نام و نمود کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔ اکثر کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحریریں ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک معمولی قمیص جس کی قیمت 7 درہم تھی، سیاہ کمبل، چادر، ایک چکی کھجور کا بنا ہوا بستر، ایک مشک، 2 ابخورے مٹی کے، زمین پر بچھانے کے لیے چمڑے کا ایک فرش، ایک لوٹا، ایک لگن تھا۔ جناب سیدہ کی شادی اس سادگی سے ہوئی، لیکن وقار و عظمت کی عظیم مثال نظر آتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، سادگی کا عملی نمونہ ہے۔ اس طرح اسلام جہیز میں سادگی بتاتا ہے، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہر طرح سے دیکھ لیا کہ وہ ان کی بیٹی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس وقت رخصت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتظامات خود کیے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے۔ اس طرح اسلام میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا کس قدر مالی اعتبار سے مستحکم ہے کہ وہ لڑکی کو خوش رکھ سکتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ والدین لڑکی کی شادی پر کتنی رقم خرچ کر کے اور رخصت کرتے ہیں، اگر وہی رقم لڑکی کو مکان اور زمین و جائیداد کی شکل میں دے دے تو اس کے برے وقت میں بھی کام آ سکتی ہے۔ محض چند کپڑوں کے جوڑے اور زیور لڑکی کی تمام زندگی کی ضمانت سمجھنا حماقت ہے۔ بارات کی رسم در حقیقت ہندوؤں کی رسم ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہندوؤں میں عموماً دور دور شادیوں کا رواج تھا۔ اس زمانے میں نقل و حمل کی اتنی آسانیاں میسر نہیں تھی، راستے خطرناک تھے، ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، اس لیے قدیم زمانہ میں دولہا کے ساتھ ایک بڑی جماعت کا ہونا ضروری تھا۔
تاکہ دلہا دلہن بحفاظت جہیز و سامان اپنی منزل تک خیر خیریت سے پہنچ جائے، اور یہی مجبوری آگے چل کر ان کے ہاں رسم بن گیا۔ بعد میں ان کے اثرات ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر بھی پڑے۔ جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو پٹھانوں کی حکومت تک ان میں شادی کے وقت سادگی تھی، لیکن مغلیہ دور حکومت مسلمانوں میں ہندو رسومات کا طوفان امڑ آیا، کیونکہ ہندو امراء سے تعلقات کی بنا پر مسلمانوں کو بھی یہی رسومات اسی انداز سے ادا کرنی پڑی۔ بعض خواتین مسلم راجاؤں کے خاندانوں میں بیاہ کر کے آئی تو اپنے ساتھ ہندو رسومات لے کر داخل ہوئی۔ انہوں نے ان رسومات کو مسلم راجاؤں کے خاندانوں میں بڑی شان سے ادا کیا، کیونکہ دولت کی فراوانی تھی، اس لیے مغلیہ دور میں ان رسومات نے ایک قومی حیثیت حاصل کر لی، اور اب ہندو مسلم دونوں خاندانوں میں شادی کے وقت تقریبات ایک جیسی رسومات ادا ہونے لگی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔